ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا یہ موقف ہے، اہل حدیث کا یہ موقف ہے، اگر جوتے پاک ہوں تو جوتوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے حنفی بھائی جو ہیں وہ جوتوں میں نماز پڑھنے کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں میں نماز پڑھنے کو کیا کیا ہے؟ جائز قرار دیا ہے، لہٰذا کیا ہے؟ جوتوں میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء احدکم، جب آئے تم میں سے کوئی ایک المسجد، مسجد میں آئے، فلینظر، پھر دیکھے، فإن رأى، بس چاہیے کہ اس کو کیا کرے؟ صاف کر لے، ولیصلی فیہما، اور چاہیے کہ اس کے اندر نماز پڑھ لے۔ اخرجہ ابو داؤد، اس کو ابو داؤد نے روایت کیا اور اس کو امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس کو کیا قرار دیا ہے؟ صحیح قرار دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے جوتوں کے اوپر کوئی گندگی، کوئی نجاست وغیرہ لگی ہوئی ہے تو پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ مٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ نے رگڑ کے اس کو کیا کر لینا ہے؟ صاف کر لینا ہے۔ نئے جوتے ہیں تو نئے جوتوں کے اندر ہی کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہاں یہ آیت یہ حدیث جو ہے نا ہمارے پاس واضح ثبوت موجود ہے کہ جوتوں کے اندر جو ہے نا وہ نماز پڑھنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ حنفی ہمارے بھائی اس حدیث کا انکار کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ پھر ناجائز قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر کائنات نے اگر منع کی ہے تو کوئی دلیل دکھائیں، ہم بھی کیا کریں گے؟ آپ کے ساتھ اتفاق کر لیں گے۔ اگر کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کسی دوسرے کنائے اور اشارے کا سہارا لیے بغیر آپ صحیح حدیث جو واضح ترین حدیث ہے اس کی طرف کیا کریں؟ رجوع کریں اور اسی کو کیا کریں؟ قبول کریں۔ اگلی حدیث کے اندر بھی اسی کے ریلیٹڈ بات ہے اور مسئلہ واضح سمجھ آ جائے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا وطیہ، جب چلے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، الاذی، گندگی میں، بخفیہ، اپنے موزوں کے ساتھ، فطہورہما التراب، پس اس کو ان دونوں کو پاک کر لے، مٹی کے ساتھ پاک کر لے۔ یعنی کہ گلیوں کے اندر چلتے ہیں، کوئی روڑی، کوئی گندگی آ جاتی ہے، پھر ان کو کس کے ذریعے سے پاک کر لے؟ مٹی کے ساتھ ان کو رگڑ کر کیا کرے؟ صاف کر لے۔ دھو کے بھی جو ہے نا وہ صاف کی جا سکتی ہیں۔ لہٰذا یہ بھی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کیا پڑھی جا سکتی ہے؟ جوتوں میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اب یوں نہیں کرنا، ہمارے مسجد میں اچھے قالین بچھے ہوتے ہیں تو حدیث پہ عمل کرنے کے لیے مسجدی جوتیاں نال چڑھ، یہ بات جو ہے نا وہ غیر مناسب ہے۔ کیوں؟ صحابہ اکرام کی وہاں پہ کچی زمین ہوتی تھی تو وہ ان کو یہ کہا گیا تھا، ہاں اگر آپ نے حدیث پہ عمل کرنا ہے تو پھر آپ ایسی جگہ کریں جہاں پہ نیچے پتھریلی زمین ہو، مٹی وغیرہ، وہاں پہ یوں نا نیچے ٹائٹ قسم کا مصلی بچھا کے، کوئی قالین بچھا کے اوپر جوتیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ غیر سنجیدگی کی بات ہے، یہ بات نہیں ہے جو ہم عام فہم کے اندر سمجھتے ہیں۔ لہٰذا جس طرح بندہ دیہاتوں میں گیا ہوا ہے یا پہاڑی علاقے کی سیر کرنے کے لیے گیا ہوا ہے تو یہ عمل جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے۔